السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لینگویج ٹی وی۔ ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے بایوگرافی آف رابرٹ بروننگ۔ رابرٹ بروننگ ایک وکٹورین پوئٹ تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ لٹریچر اور لنگوسٹکس سے متعلق فردر ویڈیوز آپ کو ریسیو ہوتی رہیں۔ رابرٹ بروننگ ایک فیمس وکٹورین پوئٹ اور پلے رائٹ تھے۔ وکٹورین ایرا میں بہت زیادہ پیسیمزم تھا بیکاز آف ڈارون تھیوری۔ لوگ سائنس کی طرف جا رہے تھے اور سائنس کی وجہ سے کیلکولیٹڈ لوگ تھے، ان میں پیسیمزم بڑھ رہا تھا، لیکن یہ ایک آپٹیمسٹ کے طور پہ سامنے آئے۔ آپ ان کی کوٹیشن سے ان کی آپٹیمزم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دی ایم اف ریچڈ اور ناٹ میکس گریٹ دا لائف۔ رابرٹ بروننگ 7 مئی 1812 میں کیمبرویل لنڈن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رابرٹ بروننگ سینئر تھا جو کہ بینک آف انگلینڈ میں ایک کلرک تھے۔ ان کی والدہ کا نام سارا اینی وڈمین تھا جو کہ ایک کمیٹڈ کرسچن اور سپرب میوزیشین تھی۔ والد کو لٹریچر میں انٹرسٹ تھا، انہوں نے بیٹے کے اندر لٹریچر سے متعلق انٹرسٹ ڈیولپ کیا اور والدہ نے میوزیشین کے طور پہ ان میں انٹرسٹ ڈیولپ کیا۔ رابرٹ بروننگ نے ایک پوئم بھی لکھی تھی ولیم ورڈزورتھ کے بارے میں جس کا نام تھا دی لاسٹ لیڈر۔ رابرٹ بروننگ انتہائی ٹیلنٹڈ چائلڈ تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی پوئم محض 12 سال کی عمر میں لکھی۔ ان کی زیادہ تر تعلیم گھر میں مکمل کی گئی اور ان کی انٹیلیجنٹ ہونے کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرینچ لینگویج محض 14 ایئرز کی ایج میں یہ فلوئنٹلی بول لیتے تھے۔ باقی بچپن میں ہی انہوں نے لیٹن، گریک اور اٹالین پہ بھی عبور حاصل کر لیا تھا۔ ان کے والد صاحب کی لائبریری میں 6 سے 7 ہزار کتابیں موجود تھیں جن میں بہت سی کتابیں نایاب بھی تھیں۔ 1828 میں انہوں نے لنڈن یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کیا، لیکن ایک ہی سال میں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ شاعر بننا چاہتے تھے اور ان کے والد نے ہمیشہ شاعر بننے میں ان کی مدد کی، اور جب کوئی بھی پبلشر ان کی کتابیں نہیں چھاپتا تھا تو ان کے والد ان کی کتابوں کو خود سپانسر کرتے تھے۔ رابرٹ بروننگ کو فادر آف ڈرامیٹک مونولاگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شیلے اور ورڈزورتھ سے انفلوئنس تھے اور شیلے کو پڑھتے پڑھتے اس حد تک انفلوئنس ہو گئے کہ یہ ایتھیسٹ بن گئے اور ویجیٹیرین بن گئے۔ انہوں نے اپنی پہلی پوئم جو ہے وہ اپنے نام کے بغیر چھپوائی جس کا نام تھا پالین اے فریگمنٹ آف اے کنفیشن ان 1833۔ 1833 میں یہ پبلش ہوئی۔ ایک لانگ پوئم تھی لیکن اس کو اتنی مشہوری حاصل نہیں ہوئی۔ پالین واز فالوڈ بائی پیراسیلسز اینڈ سورڈیلو۔ پیراسیلسز 1835 میں پبلش ہوئی اور سورڈیلو جو ہے 1840 میں پبلش ہوئی۔ آل تھری آف دیز ارلی ورکس میٹ ود نیگیٹو کرٹیسزم۔ اس کو سخت تنقید کا سامنا ہوا ان دونوں ورکس کو۔ یہ جو پیراسیلسز ہے یہ انہوں نے شیولر جارج کے ساتھ مل کے لکھی تھی اور یہ ایک مونو ڈرامہ تھا جس میں کوئی ایکشن بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک ڈرامہ سامنے آتا ہے اسٹریفورڈ جو کہ 1 مئی 1837 کو کوونٹ گارڈن میں پلے ہوا اور اس کی صرف 5 دفعہ پرفارمنس ہو سکی۔ کوونٹ گارڈن جو ہے لندن کے 2 مشہور تھیٹرز میں سے ایک تھیٹر تھا۔ الزبتھ بیرٹ اس دور کی ایک مشہور پوئٹس تھیں اور انہوں نے بہت تعریف کی رابرٹ بروننگ کے ورکس کی۔ Elizabeth Barrett, who was a respected and popular poet and 6 years older than Browning, admired him in one of her works. جب انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی، فلیٹرنگ ریویوز کی ان کی پوئٹری کے، تو انہوں نے اس کو بھی خط لکھا اور 1845 میں ان کی پہلی ملاقات ہوئی اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلچسپی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ان دونوں کو آپس میں پیار ہو گیا۔ لیکن ان کے پیار کے درمیان جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو الزبتھ کے والد تھے ان کو کسی بھی بچے کو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے گھر سے نکل کے اٹلی جانے کا ارادہ کیا اور وہاں اپنی میرج کو انہوں نے سیکرٹ رکھا۔ انہوں نے اپنی باقی لائف وہیں گزاری۔ وہیں 1849 میں ان کے ہاں رابرٹ وڈمین بیرٹ بروننگ ایک بچے کی پیدائش ہوئی جسے یہ پین کہا کرتے تھے۔ الزبتھ بیرٹ ڈائیڈ ان 1861۔ ان کی 1861 میں ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد لوئسا کیرولین، اس سے رابرٹ بروننگ کے افیئرز تھے، انہوں نے رابرٹ بروننگ کو میرج کے لیے بھی پرپوز کیا لیکن رابرٹ بروننگ نے ان سے شادی نہیں کی۔ آفٹر دی ڈیتھ آف ہز وائف بروننگ اینڈ ہز سن ریٹرن ٹو انگلینڈ۔ اپنی وائف کی ڈیتھ کے بعد یہ واپس انگلینڈ آ گئے۔
اب ہم رابرٹ براؤننگ کے ورکس کے متعلق بات کریں گے۔ پالین کے متعلق آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، 1833 میں یہ پبلش ہوا، اور پالین پہ کس کا امپیکٹ تھا؟ شیلے کا، اور یہ ایک انٹروسپیکٹیو پوئم ہے۔ پیراسیلسز 1835 میں پبلش ہوئی۔ اسٹریفورڈ پلے کے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، کوونٹ گارڈن میں کوونٹ تھیٹر میں یہ جو ہے پلے ہوا 1837 میں۔ سورڈیلو 1840 میں پبلش ہوئی، جو آرٹ فار آرٹ سیک کے حوالے سے ہے۔ سورڈیلو کنسسٹ آف اے فکشنلائزڈ ورژن آف دی لائف آف سورڈیلو، a 13th century Lombard troubadour depicted in Canto 6 of Dante's Allegries۔ ڈرامیٹک لیرکس جو ہیں رابرٹ براؤننگ کے 1842 کو پبلش ہوئے، جس میں ایک اہم پوئم ہے مائی لاسٹ ڈچز، جس کا مین تھیم منی میکنگ اور پیسیمزم ہے۔ ڈرامیٹک رومانسز 1845 میں پبلش ہوئی۔ ڈرامیٹک رومانسز میں دو مشہور پوئمز ہیں، دی لاسٹ لیڈر جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ولیم ورڈزورتھ کے لیے انہوں نے لکھی تھی، اور ایک ہے دی لیبارٹری۔ یہ دی لیبارٹری کنسسٹ آف ایک ٹریو انسیڈنٹ۔ ایک فیمیل سائنٹسٹ تھیں، انہوں نے خودکشی کی اور اپنی فیملی کو پہلے مارا اور پھر خودکشی کر لی، اور انہوں نے خودکشی اس وجہ سے کی کہ ان کے بہت سارے ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیے تھے، کوئی بھی کامیاب نہ ہوا، وہ فیم حاصل نہ کر سکیں۔ ان کا قصہ جو ہے دی لیبارٹری میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ رابرٹ براؤننگ کے وقت جو پوئمز تھیں ان میں میچورٹی آتی گئی، اور انہوں نے ایک ورک اپنا پبلش کروایا، بیلز اینڈ پومی گرینیڈس۔ اٹ کنسسٹ آف 8 والیومز۔ یہ 1840 میں لکھنا انہوں نے شروع کیا، اور 1846 میں جا کے یہ پبلش ہوا، اور اس سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے جو بہت حد تک گر چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ دوبارہ واپس آ گئی۔ کرسمس ایو اینڈ ایسٹر ڈے ان کا ورک ہے، وہ 1850 میں پبلش ہوا۔ پھر ان کا ایک اور ورک ہے جو بیلز اینڈ پومیگرینیٹ سے بھی شاید زیادہ ہی ویلیو رکھتا ہے، مین اینڈ وومین، جو کہ 1855 میں پبلش ہوا۔ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنی وائف الزبتھ بیرٹ کو۔ اب ہم ذرا تھوڑی سی بات الزبتھ بیرٹ کی کر لیں، جن کے ساتھ رابرٹ براؤننگ کا پہلے لو افیئر تھا، اور بعد میں دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ الزبتھ بیرٹ جو ہیں وہ رابرٹ براؤننگ سے زیادہ مشہور تھیں۔ ان کی شادی کے بعد ہی رابرٹ براؤننگ جو ہیں اپنا خود کچھ کمانے کے قابل ہوئے، ورنہ یہ 34 سال تک اپنے گھر پہ ہی ڈیپینڈنٹ تھے۔ الزبتھ وہ خاتون ہیں جو پہلی پوئٹ لاریٹ کے طور پہ جن پہ بحث کی گئی کہ ان کو بنایا جا سکتا ہے ولیم ورڈزورتھ کے بعد۔ الزبتھ بیرٹ نے انفلوئنس کیا ایملی ڈکنسن کو اور ایڈگر ایلن پو کو۔ ایڈگر ایلن پو وہ شخص ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فادر آف اے انگلش شارٹ سٹوری۔ ایڈگر ایلن پو، ان کی ایک پوئم تھی الزبتھ بیرٹ کی، لیڈی جیرالڈائن کوٹشپ، جو کہ 1890 میں پبلش ہوئی تھی، اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے اپنی ایک پوئم دی ریون کا جو ہے اس پہ جو ہے الزبتھ بیرٹ والے میٹر لگائے تھے۔ الزبتھ بیرٹ امپریسڈ فرام میری وولسٹون کرافٹ۔ میری وولسٹون کرافٹ جو ہیں ایک خاتون تھیں جو غلام لوگوں کے، یعنی کہ جس طرح سلیو بنائے جاتے تھے بلیک لوگ، ان کے خلاف تھیں، اس کام کے خلاف تھیں۔ طرف تماشا یہ تھا کہ رابرٹ براؤننگ کے جو دادا تھے وہ سلیو کا بزنس کرتے تھے، اور رابرٹ براؤننگ کے جو والد تھے وہ سلیوری کو پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے جو باپ تھے وہ سلیو آنر تھے۔ اور جہاں جو الزبتھ بیرٹ ہیں، ان کے والد خود سلیو آنر تھے، اور الزبتھ جو ہے سلیو کو نہیں پسند کرتی تھی۔ اور 1833 میں جب سلیو بنانا، غلام بنانا یا سلیو آنر ہونے کا کاروبار بند ہوا، تو ان کے والد کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ ان کا بزنس اسی سے جڑا ہوا تھا۔ اب الزبتھ بیرٹ جو ہیں، میری وولسٹون کرافٹ کی ایک ورک ہے اے وینڈیکیشن آف دی رائٹس آف وومین، جو 1792 میں پبلش ہوا، جس کا ژانر پولیٹیکل فلاسفی ہے، اس سے بہت زیادہ متاثر تھیں الزبتھ بیرٹ۔ رابرٹ براؤننگ کا ورک ہے ڈراماٹس پرسونی، جو 1864 میں پبلش ہوا۔ اس میں جو دو اہم پوئمز ہیں وہ ہے رابی بن عزرا، جو کہ کنسسٹ ہے ابراہم ابن عزرا، ایک ٹریو انسیڈنٹ ہے، یعنی کہ یہ ابراہم بن عزرا ایک کریکٹر ہے اس کا، جو کہ ایک واقعی ہی ایک زندہ کردار تھا، اور وہ ایک میتھمیٹیشین تھی۔ رابی بن عزرا ساری اس کی زندگی کے حوالے سے ہے۔ ان کی دوسری اہم پوئم جو ڈراماٹس پرسونی میں ہے وہ ہے کیلیبان اپون سٹیٹیباس۔ اٹ ڈیلز ود کیلیبان، اے کریکٹر فرام شیکسپیئرز دی ٹیمپسٹ۔ شیکسپیئر کے ٹیمپسٹ سے یہ کریکٹر لیا گیا ہے۔
and his reflection on Strategos, the brutal god believed in by himself and his late mother Sycorax. इनका जो मैग्नम ओपस वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का वो है द रिंग एंड द बुक, जो 1868 या 1869 में पब्लिश हुआ मैग्नम ओपस वर्क है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया। द रिंग एंड द बुक अ लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम है। इसे एक वर्स नावल भी कहा जाता है और द रिंग एंड द बुक में 21,000 लाइन्स हैं और ये 4 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल है। रिंग एंड द बुक जो है एक मर्डर ट्रायल पे मुश्तमिल है जो कि रोम में 1698 में हुआ था, वेयर बाय एन इम्पोवरिश्ड नोबलमैन काउंट गर्डो फ्रांसिचिनी इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ हिज यंग वाइफ पोम्पिलिया, जिसमें ये करेक्टर काउंट गर्डो जो है गिल्टी होता है किसमें, अपनी वाइफ पोम्पिलिया के जो है मर्डर में, और उसके पेरेंट्स को भी उसने कत्ल किया होता है। उसे शक होता है कि उसकी जो बीवी है उसका किसी यंग क्लर्क से चक्कर था। उसके बाद जो है इनका वर्क 15 एट द फेयर 1872 में पब्लिश हुआ है। ड्रामेटिक आइडल्स 1879 में पब्लिश हुआ है। ड्रामेटिक आइडल्स की जो सेकंड सीरीज़ है वो 1880 में पब्लिश हुई है। रॉबर्ट ब्राउनिंग 12 दिसंबर 1899 को वेनिस में इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल के दिन ही एस्लैंडो नाम का इनका वर्क पब्लिश हुआ। उस वक्त रॉबर्ट ब्राउनिंग की एज थी 77। रॉबर्ट ब्राउनिंग को टेनिसन के साथ ही दफनाया गया वेस्टमिनिस्टर एबे में। अब हम बात करेंगे वो लोग जो रॉबर्ट ब्राउनिंग से मुतासिर थे। उनमें हेनरी जेम्स, ऑस्कर वाइल्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, J.K. कैस्टरटन, इजरा पाउंड एंड व्लादिमीर नेबकोव, इन्होंने ब्राउनिंग की डेथ के बाद भी इनके वर्क्स की बहुत प्रेज़ की। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग से इन्फ्लुएंस हुए जो बहुत ज़्यादा। उनमें थे टॉमस हार्डी, एजरा पाउंड, T.S. एलियट, रुडयार्ड किपलिंग। ये वो लोग थे जिन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग से बहुत कुछ सीखा। अब फीचर्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट्री की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ नाउ पॉपुलरली नोन फॉर सच पोएम्स एज पोर्फिरियाज लव, माई लास्ट डचेज, हाउ दे ब्रॉट द गुड न्यूज़ फ्रॉम जेंट टू एक्स एंड द पाइड पेपर ऑफ हेमलिन। ब्राउनिंग रोड पोएम्स दैट आर पार्टली लिरिकल एंड पार्टली ड्रामेटिक। इनकी पोएम्स आधी लिरिकल थीं आधी ड्रामेटिक थीं। कॉल्ड दी ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिन सबको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता था। द मोनोलॉग्स वर यूज्ड बिफोर हिम टू एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ द पोएट हिमसेल्फ। पोएट की जो है अपनी खुद की जो है फीलिंग्स बयान करने के लिए ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज़ किया जाता था, मोनोलॉग यूज़ किया जाता। बट ब्राउनिंग यूज्ड हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग टू एक्सप्लेयर अदर मैन्स करेक्टर। उन्होंने अदर मैन का करेक्टर एक्सप्लोर करने के लिए ड्रामेटिक मोनोलॉग को यूज़ किया। इनसे पहले सिर्फ मोनोलॉग यूज़ होता था। ब्राउनिंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट accomplished राइटर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ब्राउनिंग्स अर्ली पोइट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ द रोमांटिक पोइट्स, पार्टिकुलरली शैले। और हमने आपको बताया था कि पालीन इन्होंने शैले से मुतासिर होकर ही लिखी थी। ब्राउनिंग इज़ अ मास्टर पीस इन यूजिंग ड्रामेटिक आयरनी in which the audience or reader is aware of something of which the speaker is not aware. ड्रामेटिक आयरनी की बहुत ज़्यादा ये मास्टर थे। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है कि जिस तरह इडिपस रेक्स में है, इडिपस रेक्स के सिन के मुतल्लिक ऑडियंस को पता होता है या रीडर जो ड्रामा को पढ़ रहा है उसको पता होता है, लेकिन जो करेक्टर है या हीरो है उसे खुद नहीं पता होता। ये है ड्रामेटिक आयरनी। नाउ वी टॉक अबाउट love for the grotesque. Robert Browning love for the grotesque takes him unique. He always explores uncommon psychological behaviors. इन्होंने उन नफ्सियाती मसाइल की बात की है जो कॉमन नहीं थे। Most of his protagonists are psychopaths. Browning presents death as a factor that frames our life choices. In the age of pessimism, Browning is full of optimism. मायूसी की दुनिया में उस वक्त बहुत मायूसी थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक उम्मीद की किरण बन के साबित हुई। ही गिव्स अ मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रूहानी इर्तिका और डेवलपमेंट की इन्होंने बात की। फिलासफी इज़ दैट ह्यूमन्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड पर्सपेक्टिव, एवरी पर्सन सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली। ये कहते थे हर शख्स दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है, तो तमाम लोगों का फिक्स्ड पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि हर शख्स के इर्द गिर्द के मसाइल डिफरेंट हैं। एंड द ट्रूथ इज़ सब्जेक्टिव। वो कहते थे सबका अपना अपना सच है, और वो सच ही कहते थे। जो पाकिस्तान में शहीद है अमेरिका के लिए वो कुछ और है, और जो अमेरिका में शहीद है पाकिस्तान के लिए वो
کچھ اور ہے. بروننگز پوئٹری ہیز ردم بٹ لیکس ان میلوڈی. ان کی پوئٹری میں ردم تھا، میلوڈی نہیں تھی. اینڈ وٹ از ردم؟ اے اسٹرانگ ریگولر ریپیٹڈ پیٹرنز آف ساؤنڈ آر موومنٹس. Unlike his contemporary Tennyson, who is praised for the melody of his verses, Browning poetry is in conversational tune. کیونکہ ڈرامٹک مونولاگز میں کنورسیشنل ٹون ہوتی ہے. آسکر وائلڈ نے اس لیے کہا تھا ان کے ورکس کو دیکھ کے کہ ان کو بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا، اور نہ صرف شاعر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا بلکہ فکشن رائٹر کے طور پہ بھی یاد رکھا جائے گا. His profound thoughts make Browning difficult to understand. سوڈیلو کے بارے میں بھی ہے، کو ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ تھی، اس کی لینگویج بہت ٹف تھی. اور آئی تھنک ٹینیسن یا کوئی اور شاعر ہے، انہوں نے اتنا بھی کہا تھا کہ مجھے جو ہے اس کی صرف پہلی اور آخری لائن سمجھ آئی ہے سوڈیلو کی. What is dramatic monologue? A dramatic monologue is a lyrical poem uttered by a single speaker at a critical moment of his life, but he is not the poet himself. The speaker of the monologue addresses and interacts with one or more listeners, but the listeners do not say or do anything. Their presence is inferred from clues in the monologue. The speaker presents his arguments to defend his past actions, but the focus is on his temperament and character that he inadvertently reveals through his or her own words. تو ویورز، ہمارا یہ لیکچر تھا رابرٹ براؤننگ کی بایوگرافی کے بارے میں. نیکسٹ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ رجسٹر اینڈ جانرا انالیسس پہ آپ سے بات ہو سکے، اور رابرٹ براؤننگ کے مائی لاسٹ ٹچز پوئم پہ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو ہمارا چینل کا یہ جو ویڈیو ہیں آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک کے بٹن پہ کلک کیجیے. سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اگر ویڈیو آپ کو زیادہ ہی پسند آئی ہے یا بالکل بھی نہیں پسند آئی تو اپنی اوپینین دیجیے تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں. السلام علیکم.